بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل قصہ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ جو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں تھام لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور شرابہ کیا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور 4 گھوڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھڑ سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہرے ہوئے، جن میں کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ایسے ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں اس فوج سے ہی صلیبیوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا سکتا ہوں۔ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبکدوش نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاق اور مہارت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کی اس بات سے مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، تیغ زنی، تلوار زنی میں تو یہ فوج جنگی معیار پر پورا اترتی تھی، مگر جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ کھانے کے لیے موجود تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور صراحیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور غٹاغٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکہ آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بہترین ساتھی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے؟
ان کی بہادری دیکھی ہے؟ میدان جنگ میں جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں، ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف حصوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کے 50,000 فوج میں مدغم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئی۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں، ہر ایک کا لباس باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کے چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھیں، وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا تھا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کھال تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کے بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے ہوئے غائب ہوئے۔ ٹوکری میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگنے لگا جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عارضی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک سے نہیں ملتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں۔ اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر
اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آ رہے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو، میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر مصر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جنہیں آپ جن لباسوں میں ملبوس کر کے لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں سلطان صلاح الدین کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے کھسیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے، یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ وارانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے، دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جاں باز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ شعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا ہے۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔